الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب جانے کنین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی اقدس میں حلیہ درود پاک کے بعد الحمدللہ عز و جل آج یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اللہ کا کروڑہ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر یہ عظیم مبارک دن دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آج کے دن حاجی میدان مینا میں پہنچتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان حاجیوں کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں بھی مینا میں جا کر قربانیاں کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حاجیوں کے حج کا صدقہ ہمیں بھی زندگی میں حج نصیب فرمائے، میدان عرفات میدان مزدلفہ میں ٹھہرنا نصیب فرمائے، مکہ المکرمہ کی بابرکت فضاؤں، مدینہ المنورہ کی بابرکت ہواؤں میں سانس لینے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت مخنف بن سلیم ازدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نماز عید الفطر کے لیے جانا عمرے کے برابر ہے اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جانا حج کے برابر ہے۔ یعنی جو بندہ نماز عید الفطر ادا کرے اللہ پاک اس کو عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ نماز عید الاضحیٰ ادا کرے اللہ پاک اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ تو چاہیے یہ کہ آج کے دن کو خوشی میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے تو اس نعمت کے شکر میں گزاریں۔ آج کے دن کو فضول کاموں میں لغویات میں پڑھ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ معارج المعارف میں ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں 3 عیدیں عطا فرمائی۔ نمبر 1 عید جمعہ، نمبر 2 عید الفطر، نمبر 3 عید الاضحیٰ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جنت میں بھی 3 عیدیں عطا فرمائے گا۔ ایک عید جمعہ کے دن ہوگی، ایک عید الفطر کا دن ہوگا، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہوگا۔ لیکن دنیا میں عید منانے کا جو انداز ہے وہ جنت میں نہ ہوگا۔ جنت میں عید منانے کا انداز یہ ہوگا
کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جمعہ کے دن، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو آج کے دن کو فضولیات میں ضائع کرنے کے بجائے، آج کے دن کو لغویات میں ضائع کرنے کے بجائے جتنا ہو سکے اللہ پاک کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جائے، تسبیح پڑھی جائے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ آج 10 ذی الحج ہے، ذو الحجۃ الحرام، یوم النحر کا دن ہے۔ اس کی برکت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، فرمایا بے شک دنوں میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا دن، دنوں میں سے سب سے بڑھ کر عظمت والا دن اور برکت والا دن جو اللہ کے نزدیک ہے وہ 10 ذو الحجۃ الحرام کا دن ہے۔ تو آج کا دن بڑی برکتوں والا ہے۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں عید کے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، فرماتے پیارے آقا علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا آج کے دن ہم جس کام سے اس دن کی ابتدا کریں گے وہ کام یہ ہے کہ آج کے دن ہم نماز پڑھیں گے، یعنی آج کے دن کی ابتدا نماز سے۔ پھر فرمایا ثم نرجع فنحر، نماز پڑھ کے پھر ہم گھروں کو لوٹیں گے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں گے۔ پھر فرمایا فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جن لوگوں نے یہ معاملات کر لیے تحقیق وہ ہمارے راستے کے اوپر ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من حب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن حبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کل جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، آج کے دن کی ابتدا ہم نماز سے کریں گے، ثم نرجع فنحر، پھر گھروں کو لوٹیں گے قربانیاں کریں گے۔ پھر فرمایا ومن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جنہوں نے یہ معاملات کر لیے تحقیق وہ ہماری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی اس روایت کو نقل کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی پیاری امی جان فرماتی ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں، قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ہے قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ قربانی کے جانور کا خون بہانا آج کے دن نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ پسند اللہ کو یہ ہے کہ آج کے دن بندہ اگر قربانی فرض ہو چکی ہے استطاعت رکھتا ہے تو قربانی کرے۔ اللہ کو اپنے بندے کا آج کے دن قربانی کرنا بڑا ہی پسند ہے۔ پھر فرمایا بے شک قربانی قیامت کے دن اپنے بالوں، کھروں اور سینگوں کے ساتھ آئے گی۔ فرمایا بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے، لہٰذا لوگوں خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ زید بن ارقم حدیث پاک کے راوی ہیں، عرض کی آقا قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کی آقا قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب بندہ غور کرے، بکری کے بال اگر لے کر بیٹھ جائے گننے تو شاید نہ گن پائے، اور محبوب کریم فرماتے ہیں جو بندہ قربانی کرے اللہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا ما عمل آدمی فی ھذا اليوم افضل من نبی ہلاک، فرمایا آدمی آج کے دن جو بھی کام کرے سب کاموں میں سے سب سے افضل کام یہ ہے کہ آج کے دن راہ خدا میں اپنی قربانی کو پیش کرے۔
اپنے جانور کو قربان کرے. پھر فرمایا من دہا طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار. فرمایا جس بندے نے خوش دلی سے قربانی کی, ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کی, تو یہ قربانی اس بندے کے درمیان اور دوزخ کی آگ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے صدقے سے بندے کو دوزخ سے رہائی عطا فرمائے گا. بندے کو دوزخ سے رہائی عطا فرمائے گا. اور فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو, اے فاطمہ قربانی کے پاس موجود رہو, کیونکہ اس کے پہلے خون کا قطرہ گرے گا اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی چاہیے یہ کہ جب قربانی ہو تماشا دیکھنے کے لیے نہیں. کچھ حضرات تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جانور تڑپتا ہے تو دیکھ کر مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے, یہ غلط چیز ہے. پیارے آقا نے فرمایا قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرو اور قربانی کے قریب کھڑے رہو کہ قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرے گا, اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوگا اور اللہ اس قربانی کی وجہ سے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. پھر غور کریں مینا کی وہ وادی جہاں آج حاجی رمی جمرات کر رہے ہوں گے یا کرنے والے ہوں گے, شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد اللہ کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کریں گے. مینا کی وہ وادی آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کر رہی. حضرت سارہ سے آپ کا نکاح ہوا, اولاد آپ کے پاس نہیں. پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا, اللہ نے چاند سا بیٹا عطا فرمایا, نام رکھا اسماعیل. تقریباً 80 سال کی عمر میں یا 90 سال کی عمر میں جا کر خوبصورت چاند سا بیٹا عطا فرمایا اور نام رکھا اسماعیل. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 6 ماہ ہے, 6 مہینے کا بچہ ہے. اللہ کی بارگاہ سے حکم آتا ہے میرے خلیل اگر ہم سے محبت کرتے ہو اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو مکے کی سرزمین میں چھوڑو. اس وقت مکے کی سرزمین پر ظاہری طور پر زندگی گزارنے کے آثار موجود نہیں تھے. ظاہری طور پر زندگی کے معاملات طے کرنے کی ضروریات والی چیزیں موجود نہ تھی, لیکن ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا. ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رفت سفر باندھا اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو مکے کی سرزمین پر چھوڑا. پھر وقت گزرتا گیا, تقریباً 13 سال کی عمر حضرت اسماعیل کی ہوئی. 13 سال کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کو خواب آتا ہے. کیا خواب آتا ہے کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. پہلے دن خواب آیا, کو خاص توجہ نہیں کی. پھر دوسرے دن خواب آتا ہے, پھر تیسرے دن خواب آتا ہے. اسی لیے پہلے دن 8 ذوالحجہ کو یوم تربیہ کہا جاتا ہے, مطلب شک کا دن. کہ آپ کو خواب آیا تو آپ نے خواب کی طرف زیادہ توجہ نہ کی. ذوالحجہ کو دوبارہ آیا, 9 ذوالحجہ کو کہتے ہیں عرفہ کا دن. 9 ذوالحجہ کو جب آپ کو خواب آیا تو آپ نے یہ جان لیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہی ہے, اور عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان لینا, اس لیے 9 تاریخ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں. پھر 10 تاریخ کو آپ کو مکمل طور پر یقین حاصل ہو چکا تھا اور بیٹے کو لے کر مینا کی وادی میں پہنچ چکے تھے ذبح کرنے کے لیے, اس لیے 10 تاریخ کو یوم النحر ذبح کرنے کا دن کہا جاتا ہے. تو آپ ان کو خواب آیا. جب تیسرے دن بھی خواب آیا, اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور کہا شہزادے کو تیار کرو, دوست کی دعوت پر جانا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دوست. تو کہنے لگے شہزادے کو تیار کر دو. حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر ہے, پہلے بڑھاپے میں اولاد ملی, 6 ماہ کی عمر ہے. اللہ نے حکم فرمایا ابراہیم اگر ہم سے محبت کرتے ہو مکے کی سرزمین پر اپنے بیٹے چاند سے بیٹے کو چھوڑو. محبت کرتے ہو, اتنے لمبے عرصے کے بعد دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ نے سونا چاند سے چہرے والا پتر عطا کیا اور بیٹا بھی ایسا عطا کیا کہ جس میں مصطفیٰ کے نور کی چمک تھی. مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا. اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے, ابراہیم اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر 13 سال کی عمر ہے, پھر حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اطاعت الہی کے جذبے سے سرشار ہو کر اٹھتے ہیں, اہلیہ کے پاس جا کر کہتے ہیں بیٹے کو تیار کرو, شہزادے کو تیار کرو, دوست کی دعوت پر
جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کرتی ہیں، مان چمکاتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، سرما لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے پہناتی ہیں، خوبصورت جوڑا پہنا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ روانہ فرماتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت اسماعیل کو لے کر وادی مینا کی طرف چلتے ہیں۔ اب شیطان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس نے سوچا اگر آج یہ قربانی دینے میں کامیاب ہو گئے تو قیامت تک کے لیے یہ نمونہ بن جائے گا۔ اب اس نے وسوسہ ڈالا، حضرت ابراہیم کے پاس آیا، کہنے لگا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ایک جاننے پہچانے والے کے روپ میں آیا، کہنے لگا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا دوست کی دعوت پر جا رہا ہوں۔ کہنے لگا کیا تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے نہیں جا رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم نے کوئی ایسا باپ دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو شیطان کہنے لگا آپ سمجھتے ہو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے اس لیے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے پہلے تو کنکر اٹھائے، کنکر اٹھا کر اس پر پھینکے شیطان پر، اور کنکر مار کر فرمایا دور ہو جا شیطان، ہٹ جا، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے اللہ کے حکم پر ہزاروں کو قربان کر دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اس لیے مینا میں جا کر پتہ آج پتھر مارے جاتے ہیں 3 جمروں کو، شیطان نے 3 جگہ پر آ کر وسوسے ڈالے۔ اللہ نے حکم فرمایا پیارے تیری ادا اتنی پیاری آئی ہے قیامت تک جو بھی حاجی آئے گا تیری ادا کو ادا کیے بغیر اس کا حاجی پورا ہی نہیں ہوگا۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آئے، کہنے لگا پتہ ہے ابا جی کہاں لے کر جا رہے؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ ابا جی دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ شیطان کہنے لگا نہیں دعوت پر نہیں جا رہے بلکہ تم کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے میرے جسم میں ایک جان ہے، اگر میرے جسم کے ہر بال میں ہر لو میں جان ہوتی اور اللہ کے نام پر قربان کرنے کا حکم آتا میں اسماعیل اپنے ہر لو کی جان کو اللہ پر قربان کر دیتا۔ اب حضرت اسماعیل سے اس کو کچھ خاص نہ ملا، اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے۔ مائیں اولاد کے بارے میں کچھ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو جا کر کہتا ہے شہزادہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اپنے دوست کی دعوت پر لے کر گئے ہیں۔ شیطان کہنے لگا دوست کی دعوت پر کوئی نہیں لے کے گئے، وہ ذبح کرنے لے کے گئے اپنے بیٹے کو۔ حضرت ہاجرہ فرماتی کہ تیرا دماغ خراب ہے، کچھ خیال کر کیسی باتیں کرتا ہے؟ بھلا آج تک تو نے کوئی ایسا باپ دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ آج تک ایسا کوئی باپ دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کی قربانی دے؟ شیطان کہنے لگا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگی مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے، دور ہو جا، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ نے 1000 اسماعیل دیے ہوتے میں ہزاروں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ تو یہ معاملہ اس طرح ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم لے کر چلے، مینا کی وادی میں پہنچے۔ مینا کی وادی میں جا کر حضرت اسماعیل کو اپنا خواب سنایا، اور انداز دیکھیے کیسا محبت بھرا انداز، کیسا پیار بھرا انداز، کیسا لطف بھرا انداز، کیسی محبت ٹپک رہی۔ کہنے لگے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے رب کا قرآن سنانے لگا ہوں۔ اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے، ابراہیم فرماتا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ باپ اپنے بیٹے کو پیار سے بلائے نا اے میرے بیٹے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ بیٹا بھی اگر عقل شعور رکھنے والا ہو، بیٹے کو بھی باپ کی اس پکار پر بڑا مزہ آتا ہے کہ بڑی بات ہے آج ابو نے بڑی محبت سے بلایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، مینا کی وادی ہے، اس وقت ویران ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں۔ کہنے لگے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اب جب اتنا شفیق باپ ہو، اتنی محبت کرنے والا باپ ہو، اتنا لطف فرمانے والا باپ ہو، اور بیٹا حضرت اسماعیل جیسا ہو تو جواب کیسا سہانا آیا ہوگا۔
آج دنیا میں غور کریں، ایک باپ اپنے اولاد میں سے کسی ایک بچے کو تھوڑی سی زیادہ محبت دے دے، تھوڑا سا زیادہ پیار دے دے، تھوڑی سی زیادہ اٹینشن دے دے، تو دوسری اولاد پریشان ہو جاتی ہے اور شکایت کرتی نظر آتی ہے کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، فلانے بھائی کو یا فلاں بہن کو نوازتا ہے، اس سے بڑا پیار کرتا ہے، ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، چاند جیسا بیٹا ہے، دعائیں مانگ مانگ کر اللہ نے عطا کیا ہے، پوری زندگی کا سہارا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، بڑھاپے میں آ کر اللہ نے دیا ہے، اور کیا فرمانے لگے، یا بنیا انی ارا بالمنام، ہمیں میرے بیٹے میں خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا اب تیرا کیا خیال ہے۔ اب بیٹا جواب میں کہتا ابو جی ٹھیک ہے ذبح کر دے، یہ بھی حکم کی تعمیل ہی کہلانی تھی۔ بیٹا کہتا ٹھیک ہے ابو جی ذبح کر دے، یہ حکم کی تعمیل تھی، لیکن اسماعیل نے 2 قدم آگے کا جواب دیا، عرض کرنے لگے یا اباتی، اے میرے ابا جی، یا اباتی الما تؤمرو، ابا جی ذبح کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کا جو جی چاہتا ہے کرے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ یعنی باپ نے کیسی محبت بھرا انداز اپنایا، محبت کی گفتگو کی، اور اس محبت کی گفتگو کا جواب حضرت اسماعیل نے بھی کیا خوب دیا، کہا ابو جی ذبح کرنا تو ٹھیک ہے، ذبح کرنے کے علاوہ بھی جو کرنا چاہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب وہ دونوں حضرات راضی ہو گئے، حضرت ابراہیم ذبح کرنے پر راضی ہو گئے، حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ جب پیشانی کے بل لٹائے نا، اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے ابا جی ایسا کرے مجھے باندھ دے، کہیں ایسا نہ ہو چھری پھیرے کی تکلیف تو ہوگی نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری پھیرے میں تڑپوں اور میرے ثواب میں کمی آ جائے، اور ایسا کرنا ابو جی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ دیکھیں باپ اور بیٹے کی گفتگو، ابو جی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا اور مجھے منہ کے بل، اس کی پھر مختلف تفاصیر ہیں اس میں نہیں جاتا، ایک تفسیر کے مطابق فرمایا مجھے منہ کے بل لٹانا تاکہ ذبح کرتے وقت میرے چہرے پر نظر پڑ کے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کمی نہ آ جائے، میرا چہرہ آپ کی نظروں پر آئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم پورا کرنے سے رہ جائے۔ ابا جی مجھے رسیوں سے باندھ لیجئے گا، پھر پیشانی کا بل لٹانا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، اور سنیں چھری کو تیز کر لینا تاکہ جلدی ذبح ہو جائے۔ چشم فلک نے یہ نظارہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، مینا کی وادی ہے، فولاد جیسے پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، آسمان کے فرشتے حورے غلمان جنت بھی دیکھ رہے ہیں، مالک کیا قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا فرشتوں تم نے کہا تھا انسان کو خلیفہ نہ بنانا، انسان زمین میں فساد کریں گے، ہم تیری عبادت کو کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں ذرا میرے بندے کی سزا کو بھی تو دیکھو نا، میں نے اپنے بندے کو حکم دیا ہے اور میرا بندہ میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن نے منظر نکالی کی کہ جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پر راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہو گیا، باپ ذبح کرنے پر راضی ہے، مینا کی وادی ہے، کوئی تیسرا شخص نہیں ہے، پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، آسمان کا منظر ہے، وادی میں سناٹا ڈالی ہے، سورج سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، مالک یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہا میرے بندے کی ادا کو تو دیکھو، ہاتھوں میں چھری پکڑی ہے، آنکھوں پر پٹی بندی ہے، سامنے نوجوان بیٹا لیٹا ہے، نوجوان بیٹے کو پیشانی کے پر لٹایا ہے، چھری کو ابراہیم حضرت اسماعیل کی گردن پر رکھ کر چلاتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ ابراہیم چھری کو چلا رہے ہیں، چھری اسماعیل کی گردن کا ایک بال بھی نہیں کاٹتی، ابراہیم چھری کو چلاتے ہیں اور چھری کاٹتی نہیں ہے۔ ابراہیم چھری سے گویا کہ متوجہ ہو کر کہتے ہیں چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے، کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری گویا کہ کہتی ہے الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل تو مجھے کاٹنے کا حکم دیتا ہے اور رب جلیل کاٹنے سے منع فرماتا ہے، اے چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے، کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری کہنے لگی ابراہیم سے کہ آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس رب نے آگ کو جلانے نہیں دیا
وہ رب آج کاٹنے سے بھی مجھے روکے ہوئے. تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا چھری نہیں چل رہی, آپ نے یہاں پر ایکسکیوز ہو سکتا تھا کہ یا اللہ میں نے تو کوشش کی, اب چھری نہیں چل رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن دل کے اندر ایسی بات نہ آئی, بلکہ جب ایک بار چھری نہ چلی, آپ نے چھری کو دوبارہ پتھر پر تیز کیا کہ ہو سکتا ہے چھری کی دھار میں کمی آ گئی ہو, اس وجہ سے نہ کاٹا ہو. چھری کو دوبارہ تیز کیا, پھر ذبح کیا, گردن پر رکھا, چھری نے پھر کاٹنے سے انکار کر دیا. آپ نے دوسری بار پھر چھری کو تیز کیا, پھر کاٹنے کے لیے گردن پر رکھا, ذبح کرنے کے لیے, چھری نے پھر کاٹنے سے انکار کر دیا. تیسری بار پھر تیز کیا اور گردن پر چھری کو رکھ کر ذبح کرنے کی کوشش کی. ادھر ذبح کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ادھر سے جبریل جنت سے جنتی مینڈا لے کر آئے اور دور سے آواز لگائی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر, اللہ اکبر کی صدا سنی تو سمجھ گئے اللہ کی بارگاہ سے وہ جو آزمائش کا وقت آیا ہوا تھا, آزمائش کا وقت ختم ہو گیا, اور خوش ہو کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل نے یہ آواز سنی تو حضرت اسماعیل نے کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو جبریل امین کی, ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کو جاری فرما دیا. اسی لیے ہم 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہیں. گویا کہ آج جو بندہ نماز کے بعد پڑھتا ہے یہ الفاظ, وہ جبریل کی ادا کو بھی ادا کرتا ہے, ابراہیم کی ادا کو بھی ادا کرتا ہے, اور اسماعیل کی ادا کو بھی ادا کر رہا ہے. یہ معاملہ تھا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی, یہ معاملہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں مانا دیناہم ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ فرماتا ہے ابراہیم, جب ابراہیم نے یہ معاملہ کیا کہ جبرائیل مینڈا لے کر آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو قربان کر دیا, اللہ کی طرف سے یہ صدا آئی, یہ ندا آئی, یہ آواز آئی. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو ندا دیا, ابراہیم تو نے تو باقی اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے. قد صدقت رؤیا, ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے, اور اس کی جگہ جو ہم نے تجھے مینڈا دیا ہے انا کذالک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج کا دن یہ وہ قربانی کا دن ہے جو اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے. پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین, بے شک یہ بڑی ضرور کھلی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک ذبح عظیم کو یعنی مینڈے کو فدیہ بنا دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین, اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو سنت کے طور پر باقی رکھا. اور پھر فرمایا سلام علی ابراہیم, ابراہیم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, ابراہیم نے رب کی اطاعت کی, ابراہیم نے رب کے حکم کی فرما برداری کی. وسلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو, اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو. تو آج اسی قربانی کو یاد کرتے ہوئے مینا کے اندر حاجی قربانیاں کر رہے ہوں, کوئی ایک قربانی کر رہا, کوئی 2, کوئی 4, کوئی 5, جس کو اللہ استطاعت دے 100 قربانیاں وہاں کر رہے. اور یہ صرف وہاں کی بات ہے, پوری دنیا کے مسلمان آج کے دن میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جس کو اللہ استطاعت دے, طاقت جس کو دے, وہ قربانیاں کرتے نظر آتے ہیں. لیکن اور ایک توجہ والی بات, آج جب جا کر قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیرے تو صرف اس کے گلے پر چھری نہ پھیرے بلکہ اپنے نفس امارہ پر بھی چھری پھیرے. بندہ کتنا عجیب ہے نا, بندہ کہے جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, کیا جی بندہ اللہ کا ہو اور اس کے دل میں محبت دنیا کی ہو, بندہ اللہ کا ہو اور اس کے دل میں محبت مال و دولت کی ہو, کتنی عجیب بات ہے. بندہ اللہ کا ہو, دل میں دنیا کی محبت ہے, بندہ اللہ کا ہو, دل میں مال و دولت کی محبت ہو, بندہ اللہ کا ہے, دل میں جاہ و منصب کی محبت ہے, بندہ اللہ کا ہو, دل میں شہرت کی محبت ہو, بندہ اللہ کا ہو, دل میں شہرت کی محبت ہو, بندہ اللہ کا ہو,
عمل میں دکھاوا کر رہا ہو، بندہ اللہ کا ہو اور حی علی الصلاۃ کی آواز سننے کے باوجود مسجد میں حاضر نہ ہو، بندہ اللہ کا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آتا ہو، تو آج جا کر قربانی کرے، قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر رکھے، چاہو منصب کو پیش نظر نہ رکھے، دکھلانے کو پیش نظر نہ رکھے، یہ نہ سوچے کہ میری بڑی بابا ہوگی، میں بڑا اچھا جانور لے کے آیا ہوں، میں بڑا خوبصورت جانور لے کے آیا ہوں، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے اور دل کے محبت بھرے جذبات سے یہ کہے یا اللہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بندہ عرض کرے یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے، اور پھر عرض کرے مولا جیسے آج میں جانور قربان کر رہا ہوں، جیسے آج میں تیری راہ میں تیری رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، ایسے ہی آج میں نفس امارہ کو بھی قربان کرنے کی نیت کرتا ہوں، نفس امارہ کو بھی قربان کرتا ہوں۔ اے مالک کریم، دنیا کی محبت، مال کی محبت، منصب کی محبت، عزت کی محبت، شہرت کی محبت، بلکہ ہر وہ چیز جو مجھے تیرے راستے سے روکے میں اس کو بھی قربان کرتا ہوں اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں آتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو ختم کر کے صرف تیری محبت کو بساؤں۔ آج کی قربانی کے ساتھ یہ ساتھ نیت ہونی چاہیے۔ قربانی کرتے وقت یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کا مطلب ہے بندہ قربانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے مولا میری نماز بھی تیرے لیے ہے، مولا میری قربانی بھی تیرے لیے ہے، مولا میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، مولا میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے۔ زبان سے اظہار کرتا ہے لیکن افعال سے اس طرح کا اظہار نہیں ہو رہا۔ زبان سے کہتا ہے میری نماز تیرے لیے اور افعال سے مسجد میں آتا دکھائی نہیں دیتا، زبان سے کہتا ہے میری قربانی تیرے لیے اور افعال سے شہرت کا مطلب شہرت کو طلب کرنے والا دکھائی دیتا ہے، زبان سے کہتا ہے میرا جینا تیرے لیے ہے اور افعال سے اللہ کی نافرمانی کرتا نظر آتا ہے، زبان سے کہتا ہے وہ مماتی میرا مرنا تیرے لیے ہے اور افعال سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے مرنا ہی کوئی نہیں۔ تو آج جب قربانی کرنے جائیں قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے نفس امارہ کی بھی قربانی دیں، اور آخر میں یہ